السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا ہے جو براہ راست نبی علیہ السلام نے اللہ کی خاص بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگی ہے، اور حضور کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ کاش حضور کی ساری امت کو یہ دعا یاد ہو اور ساری امت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی رہے۔ یہ دعائے محبت ہے، یہ اللہ سے اظہار محبت والی دعا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی دعا ہے، یہ ایسے اعمال سے لگاؤ کی دعا ہے جو اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اسے دعائے حب قرار دیا ہے، ایسی دعا جس میں اللہ کی محبت طلب کی گئی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت طلب کی گئی ہے، اعمال صالحہ کی محبت طلب کی گئی ہے، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت طلب کی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں خواب کی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، رب تعالیٰ سے میں ہم کلام ہوا۔ اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فی قوم فتنة فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے اعمال صالحہ میں مدد طلب کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے برے اعمال سے رکنے کی قوت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے مساکین کی محبت کا طلبگار ہوتا ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جب تو کسی قوم کو آزمائے تو مجھے بلا آزمائے ہی موت دے دینا۔ اے میرے مالک و مولا، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے۔ رسول رحمت نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ میری ساری امت کو یہ دعا یاد ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی رہے۔ یہ دعا دعائے محبت ہے، دعائے مغفرت ہے، دعائے رحم ہے، مساکین کی محبت طلب کی جا رہی ہے، اچھے اعمال کی محبت طلب کی جا رہی ہے، برے اعمال سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے التجا کی جا رہی ہے۔ تو یہ دعا واقعی نادر دعا ہے، ہمیں بھی چاہیے خود یہ دعا یاد کریں، اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں، متعلقین کو یاد کروائیں، اور صرف دعا یاد نہ کروائیں، دعا کے ساتھ ترجمہ بھی یاد کروائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جب خاص بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو اس وقت اللہ سے کیا دعا طلب کی تھی، یہ ہمیں معلوم ہو سکے، یہ معلوم ہوگا ترجمے کے ذریعے۔ تو ہمیں اس دعا کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، دعا کے الفاظ بھی یاد کرنے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ جب تک الفاظ یاد نہیں ہوتے تب تک اردو میں، پنجابی میں، مادری زبان میں اس دعا کے ترجمے کو یاد کر کے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اس دعا کی بدولت جو حضور نے خاص الخاص اللہ کی زیارت سے مستفید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، اسی دعا کی بدولت ہو سکتا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔